ورڈکٹس آف پروفٹ کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم نے جس ایشو کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ ہے لیگل ڈیفیشنسیز ٹو پرفارم اے کرمنل ایکٹ. کہ بعض اوقات آپ میں یہ اہلیت اور قابلیت ہی نہیں ہوتی کہ آپ کوئی کرائم کر سکیں. ایسی صورت میں ظاہر ہے آپ جو ہے وہ کرمنل کیسے تصور کیے جا سکتے ہیں جب کہ آپ کے پاس وہ اہلیت ہی نہیں کہ آپ وہ کرمنل ایکٹ جو ہے وہ پرفارم کر سکیں. آج کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے رسالت مآب کی زوجہ ام الولد حضرت ماریہ جو کہ حضرت ابراہیم کی والدہ ہیں ان کو معتم کیا، یعنی کہ ان کے اوپر تہمت لگائی ان کے چچا زاد بھائی کے ساتھ. تو جب یہ تہمت ان کے اوپر لگائی گئی اور جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس شخص کو قتل کر ڈالو. جب حضرت علی ایک جگہ پہنچے اور اس شخص کو پکڑ لیا تو وہ ایک روایت کے مطابق وہ کسی کنویں کے اندر نہا رہا تھا. حضرت علی نے اسے حکم دیا کہ وہ کنویں سے باہر آئے. جب وہ نہیں آیا تو آپ نے اسے پکڑ کے باہر نکالا تو آپ نے دیکھا کہ اس کا عضو تناسل ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس کا پینس ہی نہیں ہے. جب کسی شخص کا پینس ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر جو تہمت کا الزام ہے وہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ وہ تو اہلیت ہی نہیں رکھتا کہ وہ کوئی اس طرح کا کرمنل ایکٹ جو ہے وہ سیکشول آفینس کمٹ کر سکے. تو حضرت علی نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور تمام جتنی بھی صورتحال تھی وہ واپس آ کے رسالت مآب کو آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کیا. اگر ہم پاکستانی قانون کو دیکھیں تو پاکستانی قانون کے اندر یہ جو معاملہ ہے یہ حد قذف کے اندر آئے گا، اور حد قذف کی پاکستانی قانون میں چونکہ حدود میں آتا ہے اور حدود کی وہی سزا ہے جو شریعہ کے اندر ہے، یعنی کہ اس شخص کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. لیکن آپ نے یہاں پر زیادہ سخت سزا دی، آپ نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن چونکہ لیگل ڈیفیشنسی پائی جاتی تھی وہ شخص اس قابل ہی نہیں تھا کہ جو الزام اس کے اوپر لگا ہے وہ عمل بھی پرفارم کر سکتا. تو جب حضرت علی نے ایسا دیکھا تو آپ نے فیصلے کی جو ایگزیکیوشن تھی اسے روک دیا. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آپ کو مل جائے گی جس میں ام ولد کا ذکر ہے. بہت شکریہ.